کہ انسان جب بھی توبہ کر لے یہ قریب ہی ہے، چاہے وہ غرغر وہ نزا کا جو عالم ہوتا ہے اس سے پہلے۔ نزا ایک ایسی چیز ہے جس میں نہ آدمی بات کر سکتا ہے نہ کچھ خراٹے لیتا ہے عموماً، تو یہ ایک وجہ سے دیکھو تو بالکل دنیاوی زندگی کا اینڈ ہوتا ہے کہ ابھی سانس لے رہا ہے، اور دوسری وجہ سے دیکھو تو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو گویا کہ یہ اس حالت میں فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، عذاب دیکھ لیتا ہے یا اچھا عمل دیکھ لیتا ہے، تو اب اس کے یہ ایمان بالغیب نہیں رہتا، اور ایمان بالغیب شرط ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، اب تیری توبہ قبول نہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی کہا جا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ نہیں کر رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، نزا کا عالم ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں اور کہتے ہیں اب میں توبہ کرتا ہوں، ساری عمر جو مرضی کرتا رہا توبہ۔ اور پھر توبہ یہ بھی نہیں ہے نا زبان سے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی توبہ زبان سے نہیں ہوتی۔ دیکھو نمازیں نہیں پڑھی تو اس کی توبہ یہ قضا کرے، اللہ سے معافی مانگے، روزے نہیں رکھے، چلو موقع نہیں ملا وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن زندگی ہے، آج نماز قضا ہو گئی تو شام کو فجر کو پڑھ لے، رات کو پڑھ لے، کل پڑھ لے، لیکن موت اوپر سر پہ آ گئی، نزا کا عالم ہو گیا، کہتا ہے توبہ ہے توبہ ہے۔ توبہ کا معنی تو ہوتا ہے رجوع کرنا، پلٹنا، آئندہ نہ کرنا۔ اب یہ پلٹ ہی نہیں سکتا، رجوع ہی نہیں کر سکتا، یہ تو بس مایوسی کی توبہ ہے، مایوس ہو گیا نا بس زندگی سے، ختم ہو گئی زندگی، اب توبہ کر رہا ہے، تو ایسوں کی توبہ قبول نہیں ہے۔ دوسرا اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جو منافقین ہیں کہ بظاہر شرعی اعتبار سے تو ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں، اب کوئی منافق مر بھی جائے تو ہمارے پاس وہ حتمی رائے نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی پر منافق کا فتویٰ لگا سکیں کہ یہ منافق ہے لہٰذا اس کے جنازہ نہ پڑھو، اس کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ نہ کرو، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ منافقوں کی جنازہ نہ پڑھو، ان کی قبروں پہ نہ کھڑے ہوا کرو، تو حضور جانتے تھے، بعد میں کسی کے متعلق آپ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اب ہر آدمی اپنے دل میں سوچے کہ وہ منافق ہے، ساری زندگی منافقت میں گزری، دل میں کافر ہے، منہ پر لوگوں کو رام رام کر رہا ہے، مسلمانی کے مطلب اظہار کر رہا ہے اور دل سے کافر ہے، تو ایسے آدمی بھی یہ دوسرا وَعَلَى الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار کے ضمن میں آئے گا نا، منافق تو کافروں سے بھی کیا گزرا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور دیدہ دلیری کر رہا ہے، پرواہ ہی نہیں کرتا۔ توبہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مالک کا غلام بھاگ جائے، پھر اس بھاگے ہوئے غلام کو عقل آ جائے کہ میں نے مالک کے ساتھ زیادتی کی ہے، وہ میرے ساتھ اتنا اچھا تھا، مجھے کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پہناتا تھا، اور میرا بھی حق بنتا ہے کہ اس کی خدمت کروں، اور خلوص سے واپس آ جائے، تو وہ مالک جو ہے وہ اس کے ساتھ رحم دل کا مطلب مظاہرہ کرے، اس کے وہ حقوق بحال کر دے، اور یہ غلام آ کے پہلے کی طرح خدمت کرے، یہ توبہ ہے۔ تو مسلمان بھی ایسے ہی کہ غلطیاں کر بیٹھا، اللہ سے باغی ہو گیا، گناہ کر رہا ہے، اور جب اس کو عقل آ گئی کہ میں زیادتی کر رہا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، وہ رحیم رحم کر رہا ہے، کریم کرم فرما رہا ہے، میری ایک سانس جو ہے اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور اس کو عقل آ جائے اور پلٹ آئے اور پھر باقی زندگی اس کی مرضی پر گزارے، یہ توبہ ہے۔ تو ایسا نہ کرے اور مایوس ہو جائے اور پھر کہے توبہ ہے توبہ ہے توبہ ہے۔ ویسے تو بالکل آخری لمحے تک بھی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ آخری لمحے سے بھی اگلی بات ہے، ہوش و حواس ختم ہو گئے، تو ایسے میں پھر یہ مایوسی کی توبہ ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، دیکھو ان کو کفار کے ساتھ، کفار چونکہ کفر کی حالت میں مر رہا ہے تو یہ لوگ بھی گویا کہ ایسے ہی مر رہے ہیں۔ اگر ایسی چیزیں ہیں، بعض جو حقوق العباد ہیں،
ٹھیک ہے، مرنے سے چاہے 2 دن پہلے توبہ کر رہا ہے، مہینہ کے پہلے کر رہا ہے، سال پہلے کر رہا ہے، لیکن حقوق العباد اس کے ذمہ رہی، اس کا جواب دے گا۔ روزے کھائے ہیں، اب توبہ کر لی ہے، کل سے شروع کر دے، کل ہی فوت ہو گیا، بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس نے تو اپنی نیت کر لی تھی، شروع کر لی تھی، اب موقع نہیں ملا۔ یا نمازیں قضا کی ہیں، اب توبہ کر لے، شروع کر دے، 2 پڑھی، 4 پڑھی، 10 پڑھی، خلوص دل سے مر گیا ہے، بس اللہ جل جلالہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن حقوق العباد جو ہے نا، اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر کسی کے حقوق کھا کے اور کہے توبہ توبہ توبہ، یہ کیا توبہ ہے؟ توبہ تو یہ ہے کہ اس کو واپس کرنا، توبہ یہ ہے اس کو ساری عمر مطلب رشوت کھاتے رہیں، حرام مال کھاتے رہیں اور بالکل ریٹائر ہو جائیں نوکری کی۔ میں چلو ایک مثال دے دیتا ہوں، ساری عمر حرام کھاتے رہیں، فرعونیت دکھاتے رہیں، جو مرضی ہے کرتے رہیں، اور آخری عمر میں مطلب جب نماز کے ساتھ نفل بھی پڑھے اور 2-4 تسبیح بھی پڑھے اور توبہ 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 توبہ، یہ کیا توبہ ہے؟ پہلے جتنا مال تمہیں پتہ ہے میں نے کتنا مال لیا ہے، جا کے بیت المال میں جمع کر، لوگوں سے لیا ہے، پتہ ہے جس جس کا ہے اس کو دے، اس پر حج کر رہے ہیں، اس پہ مساجد بنا رہے ہیں، اس پہ نیکیوں کے کام کر رہے ہیں، اس پہ اپنے آپ کو بھی باپ دادا کو بھی بخشوا رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ یہ مال حرام ہے، پتہ ہے کہ یہ مال حرام ہے۔ کس کو نہیں پتہ ہوتا اپنے مال کا؟ اگر پتہ ہے کہ یہ مال حرام ہے اور پھر وہ پیسے وہ مسجد میں لگاتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، نیکی پہ غریبوں کی مدد کرتا ہے، تو یہ بعض فقہائے کرام نے تو کہا یہ کافر ہو گیا۔ اور گناہ تو گناہ ہے ہی، ثواب کدھر سے؟ تیرا ہے ہی نہیں، چاہے حکومت سے غلط طریقے سے لیا ہے، لوگوں سے لیا ہے، چوری کیا ہے، بہن بھائی کا حق مارا ہے، جو بھی کیا ہے، جب تیرا ہے ہی نہیں، دوسرے کا حق دے رہا ہے، اس کو ہو سکتا ہے ضرورت ہو وہ خیرات نہ کر سکتا ہو، تو اس کا مال چھین کے خیراتیں کر رہا ہے، تو یہ گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، بعض نے کفر تک کہا ہے۔ ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اللہ فرماتا ہے شاید توبہ کرتا رہے، اگر کفر اور نفاق کی حالت میں مر گیا یا آخری لمحے تک صحیح توبہ نہیں کی، اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ اللہ پھر ترجمہ دیکھ لیں، ولیست التوبۃ، اور نہیں ہے یہ توبہ، للذین، ان لوگوں کی، یعملون السیئات، جو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، حضر، حاضر ہو جائے، احدہم الموت، ان میں سے کسی کو موت، قالا، تو وہ کہتا ہے انی، میں، تبت الآن، اب توبہ کرتا ہوں، تب تو میں توبہ کرتا ہوں، الآن، اب، یہی لفظ الآن کے فرعون نے بھی کہا، فرعون نے کہا توبہ کرتا ہوں، تو اللہ نے کہا اب کرتا ہے۔ وَلَلَّذِينَ، اور وہ لوگ یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم، اس حالت میں کہ وہ کفار، کافر ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیم، دردناک عذاب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ غلطی، کوتاہی، لرزش معاف، یا اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وسیلہ ساڑھے بزرگاں نے مغفرت فرما، یا اللہ ساڑھے عاجزاں نے گناہ معاف فرما، سوائے اپنی ذات نے یا اللہ کسی نہ محتاج نہ، یا اللہ اپنے دست غیب سے صاحب عثمان نے بڑے پراؤں سے، قیوم لالے سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ درجات عالیہ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ زندگی نے دینی قصور معاف کرے، اللہ تعالیٰ قبر نو اپنے انوار و تجلیات نال منور فرما، بیوی بچیاں نو، بہناں بھراواں نو، تمام پسماندگان نو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔